السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ النساء پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 10 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ وما کان لمؤمن، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے، ان کے یقتلا وہ قتل کرے۔ یہ ان ناصبہ ہے، یعنی مضارع کو یہ نصب دیتا ہے، زبر دیتا ہے۔ ان یقتلا اس کا معنی بھی کرتے ہیں کہ وہ قتل کرے، مؤمنن کسی مومن کو، الا مگر خطاً غلطی سے، یعنی کسی مومن کے شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے۔ غلطی سے کوئی قتل ہو جاتا ہے تو یہ اسے مستثنیٰ ہے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، پس آزاد کرنا ہے ایک مومنہ گردن کا، یعنی ایک مومن غلام کو یا لونڈی کو آزاد کرنا ہے توبہ کے طور پر۔ ودیۃ مسلمۃ، اور دیت مکمل، الی اہلہ اس کے گھر والوں کی طرف، یعنی وارثوں کی طرف، الا مگر، ان یصدقوا کہ وہ صدقہ کر دیں، یعنی اگر وارث معاف کر دیتے ہیں تو پھر اور بات ہے، ورنہ ایک غلام مومن کو آزاد کرنا ہے اور مکمل دیت ادا کرنا ہے اس مومن قتل ہونے والے مومن کے وارثوں کو۔ فَإِن كَانَ پس اگر ہو، من قوم میں سے، عدو لکم جو دشمن ہے تمہاری، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن تھا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ پس آزاد کرنا ہے ایک مومن گردن کا، یعنی مومن غلام کا۔ اگر وہ مرنے والا جو ہے کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، یعنی کافر ہیں، اور وہ مرنے والا مومن تھا، کافر نہیں تھا، تو پھر کیا کریں گے؟ صرف اس کی دیت ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ جو اس کے وارث ہیں وہ کافر ہیں، تو اس کی دیت ادا نہیں ہوگی، ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا توبہ کے طور پر۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اگر ہو ایسی قوم کے درمیان جس کے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی پختہ عہد ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ پس دیت ادا کرنا ہے ساری کی ساری، إِلَىٰ أَهْلِهِ اس کے وارثوں کی طرف، اہل اس کے گھر والوں یعنی وارثوں کی طرف، پھر دیت ادا کرنی ہے پوری کی پوری۔ یہ صورت میں ہے جب وہ مرنے والا جو مومن ہے اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی عہد ہے، تو پھر پوری کی پوری دیت ادا کرنی ہے۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اور آزاد کرنا ہے ایک مومنہ گردن کا، یعنی مومن غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ پس جو کوئی نہ پائے، جس سے کوئی غلطی سے قتل ہو گیا، پھر وہ اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ مومن کسی غلام کو یا کنیز کو آزاد کروائے، تو اس کی یہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ پس روزے رکھنا 2 ماہ کے، متتابعین لگاتار، اگر لگاتار نہیں رکھے، بیچ میں ایک بھی روزہ چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے، لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں۔ توبۃ من اللہ توبہ کے طور پر اللہ کی طرف سے، یہ جو گردن کا آزاد کرنا ہے یا پھر اس کے بجائے روزے رکھنا ہے لگاتار، یہ توبہ کے طور پر ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ علیمًا حکیمہ بہت علم رکھنے والا، بہت جاننے والا۔
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا اور جو قتل کرے گا مومن کو جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ پس سزا اس کی جہنم جہنم ہے، خالدین فیہا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ اور غضبناک ہوا اس پر اللہ، لعنہ اور اس پر لعنت کی، وعد لہ اور تیار کیا اس کے لیے عذابا عظیما عذاب بڑا۔ جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے اس کی یہ سزا ہے کہ اس کے سارے اعمال ضائع، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم تیار رکھا ہے، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب ضربتم تم سفر کرو یعنی جہاد کے لیے نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فتبینوا بس تم تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا نہ تم کہو، لمن اس کو جو القا جو ڈالے، الیکم السلام تمہاری طرف سلام، لستا نہیں تو مؤمنن مومن، تبتغون تم چاہتے ہو، عرض الحیات دنیا دنیا کی زندگی کا مال، فعند اللہ پس اللہ کے پاس مغانم کثیرتن غنیمتیں ہیں بہت زیادہ، کذالک اسی طرح کنتم تم تھے، من قبل اس سے پہلے، فمن اللہ پس احسان کیا یا پھر احسان کیا اللہ نے، علیکم تم پر، فتبینوا پس تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ باخبر ہے۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے بتایا جاتا ہے، حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے یہ حدیث، میں اس کا آپ کو ترجمہ بتا دیتی ہوں کہ بعض صحابہ کسی علاقے سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، مسلمانوں کو دیکھ کر چرواہے نے اسلام قبول کیا، بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کیے اسے قتل کر ڈالا، اور بکریاں بطور مال غنیمت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ یہ بات اس طرح سے تھی جب مکہ فتح ہوا تھا نا، آپ کو پتہ ہے لڑائی تو کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، کہیں کہیں پہ تھوڑی تھوڑی جھڑپیں ہوئی تھیں صرف، اور مکہ ایسے ہی بغیر لڑائی کیے جہاد کیے فتح ہو گیا تھا۔ تو اسی طرح مسلمانوں کی کچھ ٹولیاں جو ہیں وہ مکہ میں پھیر رہی تھی کہ اگر کوئی کسی نے لڑائی کرنی ہے تو ان کا مقابلہ کیا جائے، تو انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا جو کافر تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ کافر ہے، لیکن وہ دل میں اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ انہوں نے جب مسلمانوں کو دیکھا تو اس نے فوراً ان کو سلام کیا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے سلام پیش کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کی بکریاں جو ہے مال غنیمت کے طور پر لوٹ کر لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت ناراض ہوئے تھے۔ تو یہ عرض الحیاتی دنیا کی زندگی کا جو مال چاہتے تھے، یہ وہی بکریاں تھیں جو وہ لے گئے تھے مسلمان نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ ڈانٹا ہے کہ تم تحقیق کر لیا کرو، تمہیں کیا معلوم کہ کسی کے دل میں کتنا ایمان ہے یا نہیں ہے، تم بھی تو ان کی طرح کافر ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا اور تمہیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، تو تم تحقیق کر لیا کرو، ٹھیک ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما۔ لا يستوي نہیں برابر، قائدون بیٹھ رہنے والے، من المؤمنین مومنوں میں سے، غیر جو نہیں ہے، اولي الضرر نقصان والے، والمجاہدون اور مجاہدین مجاہد کرنے والے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فضل اللہ المجاہدین فضیلت دی ان کو اللہ نے، مجاہدین کو بھی جہاد کرنے والوں کو بھی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین بیٹھ رہنے والوں پر، درجہ ایک درجہ، وکلن اور ہر ایک کے لیے، وعد اللہ الحسنی وعدہ ہے اللہ کا اچھا،
وفضل اللہ المجاہدین، اور فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین، بیٹھ رہنے والوں پر، اجر عظیما، اجر بڑا، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، درجے اس کی طرف سے اور مغفرت اور رحمت، وقان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، غفور رحیمہ، بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بیٹھ رہنے والے ہیں، جو جہاد میں نہیں گئے، کسی وجہ سے بیٹھے رہ گئے، یا سستی کی وجہ سے، یا پھر کسی وجہ سے، جو مسلمان ہیں نا، جو اپاہج ہیں، یا جو نابینا ہیں، یا جو کمزور ہیں، بیمار ہیں، وہ جہاد میں جانے سے مستثنیٰ ہیں، تو وہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کا ایک درجہ فضیلت رکھی ہے، ان پر درجہ ان کا بلند کیا ہے بیٹھ رہنے والوں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو بیٹھے رہے ہیں مومنین میں سے، اور ان کو کوئی وجہ بھی نہیں ہے، وہ جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ، ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، کیونکہ وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی مالوں کے ساتھ، یعنی اپنے مال بھی اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں اور اپنی جانیں بھی لگاتے ہیں۔ بیٹھ رہنے والوں پر ان کو ایک درجہ فضیلت ہے، اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا ہی وعدہ کیا ہے، یعنی وہ لوگ جو جانا تو چاہتے تھے لیکن کسی بیماری کی وجہ سے، یا اندھے پن کی وجہ سے، یا کسی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں، دل سے وہ چاہتے تھے جانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی پھر اچھا ہی وعدہ کیا ہے، ان کے لیے بھی اجر ہی ہے، اتنا ہی ان کی نیت کی وجہ سے۔ یہ اس کا شان نزول اس طرح سے میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں، وہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کے شان نزول میں، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں ہیں۔ تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نابینا صحابی تھے نا، وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا کہ ہم تو معذور ہیں، جس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے، ہم محروم رہ گئے۔ مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھ رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہمیں اجر و ثواب نہیں مل سکتا۔ تو ہمارا گھر میں بیٹھ رہنا شوق کی وجہ سے نہیں ہے اور جان کی حفاظت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے ہم رہ گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل فرمائی، غیر اولِ الضراری، یعنی بغیر عذر کے۔ عذر کے ساتھ بیٹھ رہنے والے جو ہیں، دل سے جو چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے، لیکن وہ کسی عذر کی وجہ سے رہ گئے ہیں، تو ان کو بھی پورا ہی اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے درجے رکھے ہیں، اور مغفرت رکھی ہے، اور رحمت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کے سبق میں آپ نے کیا پڑھا؟ دیت کے بارے میں پڑھا ہے کہ ایک قتل عمد ہوتا ہے اور ایک قتل خطا ہوتا ہے۔ جو قتل عمد کرتا ہے اس کی تو ابدی سزا جہنم ہے، اور جو قتل خطا ہوتا ہے، غلطی سے جو قتل ہو جاتا ہے کوئی مومن، تو اس کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے تو کیا کہ اگر وہ کوئی مومن ہے اور کسی مسلمان علاقے میں ہی رہتا تھا تو اس کی دیت بھی ادا کی جائے گی، اور توبہ کے طور پر ایک لونڈی یا غلام آزاد کیا جائے گا۔ پھر دوسرا وہ ہے جو ہے تو مومن لیکن وہ کسی کافر قوم سے تعلق رکھتا تھا، تو پھر اس کی دیت ادا نہیں کی جائے گی، صرف ایک لونڈی یا غلام توبہ کے طور پر ادا کیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا مرنے والا جو مومن تھا، اور اس قوم سے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی عہد تھا، تو پھر اس کی دیت بھی ادا کی جائے گی، اور اس کی جو توبہ کے طور پر ایک لونڈی یا غلام بھی آزاد کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 صورتیں آپ نے پڑھی، اور جو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کی تو پھر یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، آپ نے پڑھا۔ اور جو لونڈی غلام توبہ کے طور پر آزاد کرنے کی توفیق نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جہاد کرنے والوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جو دل سے جہاد کرنا چاہتے ہیں اور شرعی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے درجے میں برابر ہی رکھا ہے، ان کو پورا اجر ان کی نیت کی وجہ سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا پورا ہو گیا آج کا رکوع نمبر 10۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔